قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ، ڈیسک بجائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسپیکر نے کہا بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں معاملات طے پا چکے، طے شدہ معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔ اپوزیشن ارکان کے حکومت کے خلاف نعرے، ایوان سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، ان میں ہمت نہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں یہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی نہیں کرا سکے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے کمیشن نہیں بنیں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا پارلیمنٹ میں احتجاج جاری رہے گا، سڑکوں پر بھی احتجاج ہوگا۔ 31 جنوری تک مذاکرات جاری رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ اور پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، وزیر قانون نے ضمنی ایجنڈے کے تحت بل پیش کیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فیک نیوز پیکا قانون سے متعلق اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی فیک نیوز کا تعین کرے گی۔ سوشل میڈیا اتھارٹی کو پی ٹی اے، ایف آئی اے اور پیمرا کے سوشل میڈیا اختیارات دیے جائیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایف پی آر کے لیے نئے 1010 گاڑیوں کی خریداری کا نوٹس لے لیا۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا جب تک ایف پی آر 385 ارب کا شارٹ فال پورا نہیں کرتا، نئی گاڑیوں کا حقدار نہیں۔ لگتا ہے نئی گاڑیاں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ ایف پی آر کے پاس گاڑیوں کی سستی آفر بھی موجود ہے۔ مسئلہ 1300 سی سی گاڑیوں کا نہیں، قیمت کا ہے۔ جولائی سے دسمبر ٹیکس ہدف میں 385 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی آئی ایم ایف کی تجویز مسترد کر دی۔ ایف ڈی آر کے ذرائع کا کہنا ہے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پلان شیئر کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سے ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور کروایا جائے گا۔ ارکان اسمبلی کی موجودہ تنخواہ تقریباً 1,67,000 ہے۔ تنخواہ میں 200% تک اضافے کی تجویز۔ اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 15 لاکھ کرنے کی تجویز۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں تنخواہیں بڑھانے کے حق میں ہیں۔ اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر کوئی خود سے ڈرنے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سپریم کورٹ میں عدالتی بینچوں کے اختیار سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ عدالتی معاون منیر ملک نے دلائل میں کہا کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی۔ عدالتی حکم کو دوسرا عدالتی حکم ہی بدل سکتا ہے۔ سیکشن 2A کے تحت فل کورٹ تشکیل کا معاملہ انتظامی کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ شاہد جمیل نے کہا کیس چل رہا ہو تو بینچ سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مقرر کیے گئے عدالتی معاونین 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے اعتراض پر عدالت نے خواجہ حارث اور احسن کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس کو کل تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی بیٹھک آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کی مخالفت۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کے رکن اعجاز الحق کہتے ہیں قانون میں گنجائش ہوگی تبھی کمیشن بنے گا۔ عام طور پر جوڈیشل کمیشن ان کیسز میں بنتا ہے جو زیر سماعت نہ ہوں۔ کیسز زیر سماعت ہوں تو کیا ایک عدالت پر دوسری عدالت بن سکتی ہے؟
تک یہ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانگنے گے یہ مذاکرات ٹھس ہیں، 0/0 ہیں، ان مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نتیجہ نکلے گا۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی کوئی نتیجہ نکلے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ مذہب کا سہارا مت لیں، آپ اپنی کرپشن کا، اپنی رشوت کا جواب دیں، اور مذہب کے پیچھے چھپ کے آپ اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں۔ مذہب کے پیچھے چھپ کر اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں، اپنی کرپشن کا جواب دیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہلے سے عائد جرمانے کی مد میں ادا کیا گیا، اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے، قانونی کارروائی مکمل ہونی چاہیے۔ بھارتی مظالم کے خاتمے تک کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھمبر میں دانش اسکول سسٹم کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا دانش اسکول کا 1 سال کی ریکارڈ مدت میں آغاز کیا جائے گا۔ ایچ ایس این کالج میں نہ پڑھ سکنے والوں کی کمی دانش اسکول پوری کرے گا۔ رواں سال اکتوبر میں زلزلے کو 20 سال ہو جائیں گے، لگتا ہے 50 سال میں بھی آبادکاری کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہوں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے زلزلہ متاثرین سے متعلق کیس میں ریمارکس، نمائندہ ایرا نے بتایا ہم نے 14,000 سے زائد منصوبے مکمل کیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا وہ منصوبے کہاں ہیں، انسانوں کے لیے منصوبے بنائے گئے یا جنوں کے لیے؟ ڈونرز کا کتنا پیسہ آیا، وہ پیسہ کہاں ہے؟ عدالت نے زلزلہ متاثرین بحالی کی رپورٹ وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایرا سے طلب کر لی۔ آڈیٹر جنرل پاکستان سے زلزلہ متاثرین فنڈز کی آڈٹ رپورٹ بھی طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگوین سے ملاقات، دونوں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے۔ کانگریس مین تھامس سوازی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستانی کانفرنس واشنگٹن میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن شروع۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے منسوخی کو 22 ریاستوں میں چیلنج کر دیا۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلی پریس بریفنگ میں صدارتی معافیوں کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے انہیں انصاف کے مطابق قرار دیا۔ بولے بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی۔ پراؤڈ بوائز کی دی گئی معافی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے سٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا بھی اعلان، کہا منصوبے سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ امید ہے نئی امریکی حکومت کسی تنازع میں شامل نہیں ہوگی۔ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کو جنگ کے خطرے میں اضافہ کرتے نہیں دیکھتے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ تمام ممالک کو غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی بڑھ گئی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ، کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ بالم جبہ میں 7 انچ تک برفباری نے پارہ -4 تک گرا دیا۔ گلگت میں 0، کوئٹہ میں 1، اسلام آباد 4، پشاور میں 5، لاہور 10 اور کراچی میں 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی جیسی صورتحال کا انتباہ جاری کر دیا۔ ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کا مشن شاہینوں نے کمر کس لی۔ ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ ہفتے سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ اور سعودی پرو لیگ میں رونالڈو نے الخلیج کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ 2 گول سکور کیے۔ النصر نے سنسنی خیز مقابلے میں 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔